بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وقال تبارك وتعالى وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیاری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس مناسبت سے ہم سب جمع ہیں، دنیا کی افضل ترین ذات اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے منتخب کردہ پیغمبر افضل الخلائق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی کے ذریعے ملنے والا پیغام، اس مناسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت کرنا، آپ سے عقیدت رکھنا، آپ کی اتباع اور پیروی کرنا ایمان کا بنیادی جز ہے۔ اگر یہ سب چیزیں ہیں تب تو انسان اپنے ایمان پر قائم اور دائم ہے۔ خدا نخواستہ دعویٰ تو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، عقیدت کا، اتباع کا، لیکن جو اس محبت اور عقیدت کے تقاضے ہیں وہ انسان پورا کرنے سے قاصر ہو، اس صورت میں یہ اپنے آپ کے لیے دھوکہ ہے اور انسان پھر ہدایت یافتہ نہیں بلکہ اور کسی راستے پر ہے، کیونکہ قرآن پاک نے اب ہمارے سامنے ایک ہی راستہ متعین کیا ہے، اس راستے پر چلو گے تو منزل تک پہنچو گے، اور اگر اس راستے کو آپ نے چھوڑ دیا، خود ساختہ راستہ اختیار کر لیا، من مانی کی بنیاد پر اپنا کوئی سسٹم، اپنا کوئی نظام، اپنا کوئی راستہ متعین کر لیا، پھر انسان کو اس منزل پر پہنچتے پہنچتے کبھی اپنی خواہش رکاوٹ کے طور پر سامنے آ رہی ہو، کبھی رسم و رواج رکاوٹ کی شکل میں سامنے آ رہے ہوں، کبھی انسانوں کا بنایا ہوا قانون، ان کا بنایا ہوا نظام انسان کے سامنے رکاوٹوں کی شکل میں سامنے آ رہا ہو، سمجھ لیجئے یہ اللہ کی طرف سے انسان کے لیے بہت سخت آزمائش ہے۔ ان رکاوٹوں کو ہٹاتے ہوئے، بچتے ہوئے انسان کو اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہنا ہے۔ اگر انسان انہی کانٹوں میں الجھ گیا یا کہیں پھولوں کی خوبصورتی دیکھ کر، اس کی دلکشی دیکھ کر انہی میں مست ہو گیا، مگن ہو گیا، اور شیطان نے اس کو اپنا آلائے کار بنا لیا، راہ راست سے ہٹا دیا یا رکا دیا، سمجھ لیجئے شیطان اپنے منصوبے میں، اپنے کام میں، اپنے مشن میں کامیاب ہو رہا ہے اور انسان پھر ناکام ہو رہا ہے۔ انسان کو بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے۔ اللہ کی طرف سے انسان کے لیے جو انتظامات کیے گئے ہیں وہ انتظامات اتنے کافی و شافی ہیں کہ اب ان کے بعد اور کسی مزید انتظام کی کوئی ضرورت نہیں۔ بذات خود
انسان کی فطرت کو ایسا بنایا گیا ہے، اس کی نیچر کو ایسا بنایا گیا ہے، انسان چاہے کتنا ہی گیا گزرا ہے، کتنا ہی ان پڑھ اور جاہل ہے، اس کو اگر دنیا کے حالات کا کچھ پتہ نہیں، لیکن اس کی فطرت خود بخود یہ بتائے گی، اس کو اس بات پر آمادہ کرے گی کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، خیانت کیا ہوتی ہے اور امانت کیا ہوتی ہے۔ ایک گیا گزرا انسان وہ بھی ایک امانت دار شخص کو ہی پسند کرے گا، خائن کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا ہے، خیانت کرنے والے سے کوئی محبت نہیں کرتا ہے، اس پر کوئی اعتماد اور بھروسہ نہیں کرتا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے انسان کے سامنے واضح کر دیے گئے ہیں، انسان کو خود بخود پتہ چل جاتا ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، انسان کبھی کبھی اپنی فطرت کو، اپنے مزاج کو، اپنے ضمیر کو ذبح کر دیتا ہے، اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑتا ہے، آپ غلط کر رہے ہو، لیکن انسان ضمیر پر چھری چلاتا ہے، اس کو ذبح کرتا ہے، نہیں میں ٹھیک کر رہا ہوں، نہ چاہتے ہوئے بھی خیانت کرتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی دھوکہ دیتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی جھوٹ اور فریب سے کام لیتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی حق کو چھوڑ کر باطل کا ساتھ دینا شروع کر دیتا ہے۔ جب انسان اپنے ضمیر کو ذبح کر دیتا ہے، جب انسان اپنی فطرت کو مسخ کر دیتا ہے، پھر یہ حق اور باطل کی تمیز بھی انسان سے سلب کر لی جاتی ہے، پھر انسان بے توفیق بن جاتا ہے، پھر انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ میرے لیے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہم ترین انتظام ہم سب کے لیے یہ کیا ہے کہ ہماری فطرت کو حق پسند، حق پرست بنایا ہے، جس کو قرآن پاک میں یوں بیان کیا گیا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اسی فطرت کی اتباع کرو، اسی فطرت کے مطابق کام کرو، اسی نیچر کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرو جس کے مطابق اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یوں بیان فرماتے ہیں، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ وہ فطرت پر، حق پرستی پر پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر حق ہوتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کی ایسی تربیت کر لیتے ہیں، حق پرستی سے ہٹاتے ہٹاتے اس کو اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں، کبھی تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، کبھی کرسچن اور عیسائی بنا دیتے ہیں، کبھی مجوسی اور آتش پرست بنا دیتے ہیں، اور آج کے دور میں مغربی تہذیب کا دلدادہ بنا دیتے ہیں، اس کی فطرت کو مسخ کر دیا جاتا ہے۔ فطرت جب انسان کی ٹھیک ہوتی ہے، درست ہوتی ہے، خود بخود حق کو وہ قبول کرتا چلتا ہے، خود بخود اس کو قرآن بھی اپیل کرتا ہے، اس کو کائنات کے دلائل، کائنات میں موجود آیات وہ خود بخود اپیل کرتی رہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ساتھ ساتھ انسان کو عقل بھی عطا کی ہے، یہ عقل ایک انسان پر کنٹرول کرتی ہے، بلکہ پورا دار و مدار انسان کا وہ عقل پر ہے، باقی سب کی سب چیزیں، اعضائے جسم، یہ انسان کے تابع بنائے گئے ہیں، اس ذہن کے تابع بنائے گئے ہیں۔ میرا دماغ، آپ کا دماغ جو حکم دے گا، جو آرڈر دے گا، یہ اعضائے جسم اسی کو فالو کریں گے، اسی کی اتباع کریں گے۔ اسی لیے قیامت میں جب ہم سب حاضر ہوں گے احکم الحاکمین کے سامنے، حاضر ہونا ہے، چارہ نہیں ہے، چاہے ہم دنیا میں کتنا ہی بھاگتے رہیں، کتنا ہی اللہ کی بغاوت کرتے رہیں، لیکن ایک دن ہم کو پکڑ کر، کھینچ کر، زبردستی، نہ چاہتے ہوئے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ انسان تمنا کرے گا، یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش اب مٹی ہی بن جاتا، ہائے کاش اب گل جاتا، سڑ جاتا، ہوتا ہی نہیں۔ لیکن احکم الحاکمین کے سامنے، مالک یوم الدین کے سامنے ایک ایک انسان کو حاضر کیا جائے گا۔ اس وقت ایک موقع وہ بھی آئے گا، انسان بولنا چاہے گا، عذرات پیش کرنا چاہے گا،
لیکن اس کے عذر کو بھی نہیں سنا جائے گا، اس کی قوت گویائی کو، بولنے کی صلاحیت کو سلب کر دیا جائے گا۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ آج کے دن اس مرحلے پر، اس موقع پر منہ پر لگام ہوگی۔ وتكلمنا ايديهم، یہ ہاتھ بولنا شروع کر دیں گے۔ وتشهد ارجلهم، ان کے پاؤں گواہی دینا شروع کر دیں گے۔ بما كانوا يكسبون، ان تمام چیزوں کی گواہی جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا۔ یہی اعضائے جسم قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دینا شروع کر دیں گے، کیونکہ ہمارے دماغ نے ان کو غلط استعمال کرایا ہوگا۔ یہ دماغ انسان کے لیے سب سے اہم ترین چیز، سب سے اہم ترین چیز، بنیادی چیز جس پر انسان کا انحصار ہے۔ اگر ہمارا دماغ نہ ہو تو ہم پاگل کہلائیں، اگر ہمارا دماغ نہ ہو تو ہم جانور کہلائیں۔ یہ انسان کی امتیازی خصوصیت ہے کہ اس کو عقل سے نوازا گیا ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی انسان کو یاد دلائے گا تمام کی تمام چیزیں، الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اے انسانو، اے بنی آدم، کیا میں نے تمہیں یہ ہدایت نہیں کی تھی کہ شیطان کی عبادت مت کرنا، اس کے نقش قدم پر مت چلنا، میری ہی اتباع کرنا، میری ہی عبادت کرنا، میرے ہی احکام کو ماننا۔ اس کے بعد بہت سی چیزیں گنانے کے بعد جو بات کہی جائے گی، افلم تکونوا تعقلون، کیا آپ کے پاس عقل نہیں تھی؟ یہ عقل بھی انسان کے لیے ایک اہم ترین ذریعہ ہے ہدایت کو حاصل کرنے کا۔ اس لیے قرآن عقل کو اپیل کرتا ہے، عقل کو براہ راست خطاب کرتا ہے، براہ راست انسان کو لاجک دیتا ہے، دلائل دیتا ہے، براہین دیتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے، اس کی حق پرستی کے لیے ایک اہم ترین انتظام کیا ہر دور میں، کہ اللہ کی طرف سے ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے کتابیں نازل کی گئی، اور اب آخری کتاب وہ قرآن پاک کی شکل میں ہے۔ اس کے بعد کوئی کتاب نہیں، اس کے بعد کوئی قانون نہیں، اس کے بعد کوئی اور لا تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب آخری کتاب وہ قرآن پاک کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ کتاب کتابی شکل میں ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں اور ضرور پڑھنا چاہیے، اور صرف پڑھنا ہی نہیں چاہیے، یہ صرف پڑھنے کے لیے نازل نہیں کی گئی، بلکہ اس کا بنیادی مقصد قرآن پاک نے بیان کیا، ھدی للناس۔ اس سے آپ کو ہدایت حاصل کرنی ہے، رہنمائی حاصل کرنی ہے زندگی کے مختلف میدانوں میں، اسی سے آپ کو حق کو جانچنا ہے، پرکھنا ہے۔ قرآن ایک کسوٹی ہے، یہ فرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ اسی لیے اس پر تدبر کرنا، اس کو غور سے پڑھنا، غور سے سننا، یہ ہم سب پر لازمی اور ضروری ہے۔ اگر ہم اس کو طاقوں میں سجا رہے ہیں، صرف پڑھنے کی حد تک محدود رکھ رہے ہیں، سمجھ لیجئے ہم قرآن پاک کے ساتھ بہت زیادہ ناانصافی کر رہے ہیں، قرآن پاک کے حق کو ادا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو قیامت کے دن ہمارے خلاف بطور دلیل پیش کریں گے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول گواہی دے گا، رسول پکارے گا، اے رب میری اس قوم نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ اس کے احکام پر عمل نہ کرنا، اس پر تدبر نہ کرنا، اس کے بتائے ہوئے قوانین کو عملی زندگی میں نہ اپنانا، یہ اس کو مہجور اور پس پشت ڈالنے کی مختلف شکلیں۔ خیر، قرآن پاک وہ کتابی شکل میں ہے، اس کی اگر ہمیں عملی تصویر دیکھنی ہوگی، کوئی آئیڈیل دیکھنا ہوگا، کوئی نمونہ دیکھنا ہوگا جس کو ہم چلتا پھرتا قرآن کہہ سکیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک مرتبہ کچھ صحابہ آئے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت اقدس میں، اور انہوں نے
دریافت کیا تھا ہمیں ذرا بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے بسر ہوتی ہے، آپ کے صبح و شام کیسے بسر ہوتے ہیں، ذرا اس کی عکاسی کیجئے، ذرا اس کی منظر کشی کیجئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑے استعجاب، بڑے تعجب کے انداز میں ان سے پوچھا تھا، کیا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ کان خلقہ القرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو قرآن کے مکمل مطابق، اور چلتا پھرتا قرآن اگر دیکھنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی سے واقفیت رکھنا، یہ بھی ہمارے ایمان کا بنیادی جز ہے، ایمان کا بنیادی جز۔ جب تک ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، آپ کے خصائل حمیدہ کو نہیں جانیں گے، ہمارے اندر آپ کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، قرآن پاک اجمالی کتاب ہے، اصولی کتاب ہے، اس میں بنیادی چیزیں بیان کی گئی ہیں، اس کی عملی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ذریعے ہوتی ہے۔ اگر ہم سیرت رسول کو نہیں پڑھیں گے، سیرت رسول کو نہیں جانیں گے، بہت سی قرآن پاک کی آیات کو سمجھنا ہمارے لیے انتہائی مشکل ہو جائے گا، ہم نہیں سمجھ پائیں گے، اس کا حقیقی مفہوم ہمارے سامنے نہیں آ سکتا ہے اگر ہم سیرت رسول کو بالکل کالعدم قرار دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ قرآن پاک کی تفصیل بھی ہے، قرآن پاک کی وضاحت بھی ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی تقریرات، یہ قرآن پاک کا ایک اہم ترین جز ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ پر یہ الذکر نازل کیا ہے، یہ قرآن نازل کیا ہے، ایک اہم مقصد یہ بھی ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے ان چیزوں کو کھول کھول کر بیان کریں، وضاحت کے ساتھ بیان کریں جو ان کی جانب نازل کیا گیا ہے۔ لہذا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اس نیت سے پڑھنا کہ بس ایک تذکرہ ہو جائے، ایک شخص کی زندگی کا خاکہ ہمارے سامنے آ جائے اور اتنا ہی انسان ذہن میں رکھے، اس سے آگے کچھ نہ ہو، پھر ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی مقام نہیں دیا۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے بچے اگر سیرت رسول سے ناواقف ہیں تب بھی وہ ایمان پر قائم و دائم رہ سکتے ہیں، یہ ہماری خام خیالی ہو سکتی ہے۔ سیرت رسول کو پڑھنا، اس کو مکمل طور پر عملی زندگی میں اپنانا، یہ ہماری زندگی کا ایک بنیادی جز ہے، جزو لا ینفک ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ قرار دیا گیا ہے، نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ جب تک آپ کی زندگی ہمارے سامنے نہ ہو، اس صورت میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے کر سکتے ہیں، آپ کی پیروی کیسے کر سکتے ہیں؟ اب ہمارے سامنے قیامت تک کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی راستہ ہے جس پر چل کر ہم منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر کسی شخص کے ذہن میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے میں خود ساختہ راستہ اختیار کر سکتا ہوں، خود اپنا راستہ بنا سکتا ہوں اور کوئی بھی راستہ اختیار کر کے منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہوں، یہ ہم سب کی خام خیالی ہوگی۔ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں جو ٹریفک کے قوانین ہوا کرتے ہیں ان کی پابندی کرنا، ان کی پاسداری کرنا، ان کی اتباع کرنا، یہ ہر ڈرائیور کے لیے ضروری ہوا کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہاں ہمارے علاقے میں ڈرائیور وہ دائیں سائڈ بیٹھتا ہے اور لیفٹ سائڈ گاڑی چلاتا ہے، لیکن گلف کنٹریز میں کیا ہوتا ہے، عرب کنٹریز میں وہاں رائٹ سائڈ یہ لیفٹ سائڈ ڈرائیور بیٹھے گا اور آپ کو گاڑی رائٹ سائڈ چلانی ہے۔ اگر ہم وہی اصول، وہی ضابطہ یہاں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں، ہم ٹس سے مس نہ ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، یہاں ٹریفک قانون جو بھی ہو ہم اپنی خود ساختہ مرضی کے مطابق یہاں گاڑی چلائیں گے، ہم بائیں طرف نہیں بلکہ
دائیں طرف چلانا شروع کر دیں، باقی سب دائیں طرف یہ صحیح سائیڈ چلا رہے ہوں، بائیں سائیڈ ہوں، لیکن ہم غلط سائیڈ، رانگ سائیڈ چلانا شروع کر دیں، آپ سب جانتے ہیں انجام کیا ہوگا۔ ایکسیڈنٹس ہوں گے، لوگ زخمی ہوں گے، لوگوں کی جانیں تلف ہوں گی۔ حقیقت حال یہی ہے، اللہ کی زمین پر قانون کس کا چلنا چاہیے؟ جس نے اس زمین کو بنایا ہے، جس نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے۔ لاجک کہتا ہے، انسان کی فطرت کہتی ہے، انسان کی عقل کہتی ہے، اور اللہ کا قانون بتاتا ہے کہ جس کی یہ زمین ہے اسی کا قانون یہاں چلنا چاہیے۔ اگر وہ قانون چلایا جائے گا، اسی کو نافذ کیا جائے گا، اسی کی اتباع کی جائے گی، اسی کی پیروی کی جائے گی، یقیناً دنیا امن کی جگہ بن جائے گی، امن کا گہوارہ بن جائے گی۔ پھر دنیا کے اندر فساد نہیں ہوگا، پھر ایکسیڈنٹس نہیں ہوں گے، پھر جانوں کا اتلاف نہیں ہوگا، پھر لوگوں کا ضیاع نہیں ہوگا، مال بھی محفوظ رہے گا، جان بھی محفوظ رہے گی، عزت و ناموس بھی محفوظ رہے گی، لوگوں کے حقوق بھی محفوظ رہیں گے۔ لیکن خدا نخواستہ ہم کہیں کوئی نہیں، یہاں تو ہمارا قانون چلے گا، یہاں تو ہم اپنی مرضی کے مطابق قانون بنائیں گے، جو ہمارا دل چاہے گا، سمجھ لیجئے پھر وہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے، جس کا خمیازہ ہم سب بھگت رہے ہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر رسول کی تم اطاعت کرو گے، انہی کی آپ پیروی کرو گے، اللہ کی طرف سے انہوں نے جو شریعت آپ کے سامنے پیش کی ہے اسی کی آپ اطاعت اور پیروی کرتے رہو گے، تہتدوا، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، راہ منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ اور دوسری جگہ اس کو یوں بیان کیا گیا ہے قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ اعلان کر دیجئے اب ہدایت صرف وہی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف لوگوں کو بتانا، لوگوں کو آگاہ کرنا، لوگوں کو تنبیہ کرنا، ان کو سمجھا دینا اور حق اور باطل ان کے سامنے واشگاف کرنا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دروگا بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردستی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا، بلکہ قرآن پاک اس حوالے سے بیان کرتا ہے لست علیہم بمسیطر، آپ کو دروگا نہیں بنایا گیا ہے، آپ کو زبردستی نہیں کرنی ہے۔ یہ تو قرآن کا عام اصول ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، اکراہ نہیں۔ یہی تو اصل امتحان ہے اور بہت کڑا امتحان ہے۔ میرے پاس اور آپ کے پاس یہ جو آزادی ہے انتخاب کی، میں سچ بھی بول سکتا ہوں اور جھوٹ بھی بول سکتا ہوں، کوئی دنیا میں مجھے روک اور غلط دیکھ سکتا ہوں، دنیا میں مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، میری نیت میں کھوٹ ہے، کوئی مجھے پکڑنے والا نہیں، زیادہ سے زیادہ ظاہری قانون میری ظاہری چیز کو پکڑ سکتا ہے، لیکن اللہ کی ذات تو وہ ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، کون کس نیت سے کس کو دیکھ رہا ہے، کس کے دل میں کیا خیال ہے وہ اس سے بھی واقف ہے۔ اس کا قانون اتنا زیادہ دور رس، اتنا زیادہ مؤثر اور ہر جگہ لاگو ہونے والا کہ انسان کتنا ہی بھاگنا چاہے، کتنا ہی بھاگنا چاہے وہ بھاگ نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز لوگوں کے سامنے واضح کی، لیکن کسی پر کوئی زبردستی نہیں کی، چھوڑ دیا ان کو، آزادی ہے آپ کو حق قبول کرنا ہے، خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، اللہ آپ کا استقبال کر رہا ہے، فرشتے آپ کا استقبال کر رہے ہیں، فرشتوں کے ذریعے رحمت کا نزول ہو رہا ہے، لیکن خدا نخواستہ انسان نے اپنے لیے ہدایت کے بجائے ضلالت کا فیصلہ کر لیا، میں حق کو قبول نہیں کروں گا بلکہ ضلالت اور گمراہی کی دلدل میں رہوں گا، پھر لعنت اللہ علیہ، اس پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت اور قیامت تک آنے والے لوگوں کی لعنت برستی رہتی ہے۔ اگرچہ وہ اپنے آپ کے بارے میں سمجھتا ہے میں کامیاب ہو رہا ہوں، میں ترقی کی طرف جا رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بتایا گیا وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول کے ذمے تو صرف واضح طور پر
پہنچا دینا ہے. بلاغ مبین، واضح طور پر دین حق پہنچ گیا، بس یہ نبی کی اہم ترین ذمہ داری ہوا کرتی تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت میں جہاں بہت سی چیزوں کو گنایا گیا، شمار کرایا گیا، جہاں بہت سے مختلف پہلو ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جب ہم تقسیم کریں گے، 3 اہم تقسیمیں ہمارے سامنے ضرور بھی ضرور رہنی چاہیے. ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ پہلو ہے جو عام انسان کا ہے. عام انسان کی حیثیت سے آپ نے زندگی بسر کی 40 سال تک. 40 سال تک آپ نبی نہیں، رسول نہیں، ایک عام انسان کی طرح تھے. ایک عام انسان کی طرح رہتے تھے. عام انسان کی طرح جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، سب کے سب لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے تھے، بھروسہ کرتے تھے، آپ کو صادق مانتے تھے، امین مانتے تھے. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اس وقت تک غیر مسلموں کے، مشرکین کے ہدایا، ان کے امانتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس محفوظ تھی، ان کو ادا کیا گیا. اس عمر کو بھی قرآن پاک نے بطور دلیل پیش کیا ہے. آپ مجھے جھٹلا رہے ہو؟ نبوت کے اعلان کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی لوگ جو کل تک آپ کو صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، آپ پر اعتماد اور بھروسہ کر رہے تھے، وہی لوگ اب گالیاں دینے لگے. وہی لوگ اب آپ کو نعوذ باللہ کاذب کہنے لگے. وہی لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ساحر کہنے لگے. ذرا تصور کیجئے، ہم بہت سرسری طور پر ان الفاظ کو سن کر پڑھ کر گزر جاتے ہیں. ہمیں کوئی جادوگر کہے، ہمیں کوئی جھوٹا کہے، ہمیں کوئی مجنون اور پاگل کہے، ہم اس کا سر قلم کر دیں گے. یہ گالی سمجھی جاتی ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین حق کے پہنچانے میں، اس کے نافذ کرنے میں کتنی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. گالیاں برداشت کی، نفسیاتی جنگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شروع کی گئی، معاشرتی جنگ، سماجی جنگ، آپ کو بائیکاٹ کیا گیا، آپ کو معاشرے سے الگ کر دیا گیا، آپ کا کھانا پینا بند کر دیا گیا، اور پھر اوباش گنڈے وہ آپ کے پیچھے پڑ گئے، آپ پر پتھراؤ کیا گیا، آپ کے قدموں کو لہو لہان کیا گیا، اور غزوہ احد کے موقع پر آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے. اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اتنا رنجیدہ تھا، اتنا غمزدہ تھا، اتنا آپ کا دل ٹوٹا ہوا تھا کہ ایک باغ میں پہنچتے ہیں، وہاں اللہ سے ایک شکایت کرتے ہیں، ایک فریاد کرتے ہیں، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے اللہ، میں اور کس کے پاس جاؤں گا؟ آپ ہی کے سامنے میں درخواست کر رہا ہوں. میں کمزور ہوں، کم تدبیر والا ہوں، اور لوگوں کے مقابلے میں اس وقت بے بس ہوں. اے اللہ، آپ نے مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ بہت ہی رنجیدہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت. لیکن پھر اللہ کی طرف سے آپ کو ایسا مقام بلند عطا کیا گیا، آپ کو معراج پر لے جایا گیا. لیکن یاد رکھنے کی چیز یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں کن کن اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا. ایک آپ کی وہ زندگی تھی جو عام انسان کی زندگی تھی. قرآن پاک نے اس کو بطور دلیل پیش کرتے ہوئے کہا ہے، فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمُرًا. ارے آپ مجھے جھٹلا رہے ہو، ایک عمر دراز تک میں تمہارے درمیان رہا ہوں، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی خیانت نہیں کی، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا. اب آپ مجھے جھوٹا کیسے کہہ رہے ہو؟ اب آپ مجھے مجنون کیسے کہہ رہے ہو؟ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے، آپ گھبرا گئے. اتنے عظیم بوجھ کو، اللہ کی طرف سے وحی کے نزول کی کیفیات کو دیکھ کر اس وقت گھبرائے ہوئے حضرت خدیجہ کے پاس پہنچتے ہیں. اس وقت حضرت خدیجہ گواہی دیتی ہیں
اس سے ایک عام شخص کی حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا طرز عمل کیا تھا وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کیا کہا تھا؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق۔ اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کر سکتا ہے، ہرگز ضائع نہیں کر سکتا۔ قسم کھا کر انہوں نے کہا، کیوں؟ اس کے جو دلائل دے رہی ہیں وہ دلائل ہمیں یاد رکھنے چاہیے۔ یاد رکھیے، کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ صرف ثواب ہی کے لیے کافی نہیں، ثواب یقینی طور پر ملے گا، اس کے ذریعے انسان کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں، آفتیں دور ہوتی ہیں، انسان اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کیا کہہ رہی ہیں؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، آپ دنیا میں ایسے رہتے ہیں جیسے رہنے کا حق ہے۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل، کوئی بوجھل شخص ہوتا ہے، بوجھ نہیں اٹھا پاتا ہے کسی بھی اعتبار سے، آپ اس کا بوجھ بھی اٹھاتے ہیں۔ وتقری الضیف، مہمانوں کا بھی آپ اکرام کرتے ہیں۔ اسی طرح سے وتعین علی نوائب الحق، جو بیچارے مظلوم ہیں، بے کس ہیں، بے سہارا ہیں، ان کی بھی آپ مدد کرتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، جو بیچارے بے سہارا لوگ ہیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ ان کو اس حال پر، اس مقام پر پہنچا دیتے ہیں کہ وہ کمانے کے لائق ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک عام شخص کی حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، جس کو قرآن پاک نے ہمارے سامنے بطور دلیل پیش کیا ہے۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا، ایک عمر دراز تک میں تمہارے درمیان رہا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ دور آتا ہے جس کو ہم مکی دور کہتے ہیں۔ آپ کی نبوت والا زمانہ وہ 23 سال پر مشتمل ہے، اس میں سے 13 سال مکہ مکرمہ میں بسر ہوتے ہیں اور 10 سال مدینہ منورہ میں بسر ہوتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کے اندر بسر ہونے والے 13 سال یہ انتہائی مشکل، انتہائی تکلیف دہ اور انسان کے رونگٹے کھڑے کرنے والے، کہ وہی لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا مقام دیتے تھے کہ ہر انسان آپ سے محبت کرتا تھا، آپ کو پلکوں پر بچھانے کے لیے تیار ہوتا تھا، لیکن وہی لوگ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں صرف غیر نہیں بلکہ اپنے لوگ بھی، قریبی رشتہ دار، یہ بھی مخالف ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، ابھی میں محبت کی بات کر رہا تھا، یہ محبت بڑا نازک معاملہ ہے، بہت نازک معاملہ ہے اور بڑا کڑا امتحان ہوتا ہے۔ محبت کو کب جانچا جاتا ہے، کب پرکھا جاتا ہے؟ عام حالات میں نہیں بلکہ کٹھن حالات میں، جب انسان کے سامنے ترغیبات ہوں، جب انسان کے سامنے لالچ ہو، جب انسان کے سامنے مفادات ہوں، جب اس کو اپنی زندگی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہو کہ واہ دنیا میں تو میں اسی راستے پر چل کر ترقی حاصل کر سکتا ہوں، پھر اس وقت حق کو اختیار کرنا اور باطل کو ٹھوکر مارنا، یہی محبت کا اصل تقاضا ہوتا ہے۔ عام طور پر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ابھی آپ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سن رہے تھے۔ خط آتا ہے، بادشاہ کا خط آتا ہے، ہمارے پاس کسی بادشاہ کا خط آئے، ہم اس کو آنکھوں سے لگائیں گے، اس کو اپنی خاص فائل میں رکھیں گے، ریکارڈ کے لیے لوگوں کو دکھائیں گے اور لوگوں کے سامنے اس کو پیش کریں گے۔ پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ ایک معمولی سیمنٹ کی گتھی کی وجہ سے ہمارا ایمان بک جاتا ہے، ایک معمولی نالی کی وجہ سے ہم اپنے اخلاق سے گر جاتے ہیں، ایک معمولی مفاد کی وجہ سے ہم حق کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور باطل کے ہم نوا بن جاتے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے؟ یہ کون سی محبت ہے؟ محبت کا اصل امتحان ایسی ہی جگہ ہوا کرتا ہے جب انسان کے سامنے پوری دنیا سمیٹ کر رکھ دی جائے لیکن دوسری طرف سے حق ہو، انسان اس وقت حق کو قبول کرنے والا ہو۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مکی دور میں کون سی شکل اختیار نہیں کی گئی کہ آپ کو دبا دیا جائے، آپ کے مشن کو دبا دیا جائے، آپ کسی طریقے سے اپنی بات نہ کہہ پائیں۔ لالچ بھی دیے گئے، ڈرایا بھی گیا، اذیتیں بھی دی گئیں۔ آپ کو یاد ہوگا آپ کے سامنے اس وقت بہت سی چیزیں پیش کی گئی تھی کمپرومائز کے لیے، مفاہمت کے لیے، کہ کسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نظام حق کو پیش کرنے سے رک جائیں، باز آ جائیں، یا کم از کم کسی کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہیں، یہ سیاسی نظام کی بات نہ کہیں، سماجی مسائل کی بات نہ کہیں، معاشرتی مسائل کی بات نہ کریں، بلکہ صرف کسی کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہیں۔ اس سے بھی ان کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچ رہی تھی، لیکن صاف اعلان کر دیا گیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لالچ بری دنیا رکھی گئی، آپ نے کیا فرمایا؟ لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری، ارے اگر یہ چاند بھی میرے ہاتھ میں رکھ دیں اور سورج بھی میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیں اور چاند میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیں، اس شرط کے ساتھ کہ میں اس دین حق سے دستبردار ہو جاؤں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یا تو میں ہی اس راہ میں کام آ جاؤں، یا پھر وہ مشن پائے تکمیل کو پہنچ جائے جس کے لیے میری بعثت ہوئی ہی۔ وہ مشن کیا تھا؟ وہ تھا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ ہر دین پر، ہر نظام حیات پر اس کو غالب کیا جائے۔ یہ آپ کا بنیادی مشن تھا، بنیادی محور تھا، جس کے ارد گرد آپ کی پوری زندگی بسر ہو رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھکرا دیا تمام چیزوں کو، تمام قسم کے لالچوں کو ٹھکرا دیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ چیزیں اختیار کی گئیں جو ترہیب والی تھی، ڈرانے والی تھی، کبھی اذیت کی شکل میں، کبھی تکلیف کی شکل میں۔ آپ کو یاد ہوگا آپ کے پڑوس میں آپ کا جو سب سے قریبی شخص رہتا تھا وہ آپ کا چچا تھا، اور واحد شخص جس کا قرآن پاک نے نام لے کر اس کی مذمت کی بات کہی ہے، بڑا کمینہ شخص تھا، بہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچانے والا شخص تھا، آپ کے مشن کو دبانے والا اور آپ کے خلاف مختلف سازشیں کرنے والا، وہ ابو لہب تھا۔ قرآن پاک نے اس کے بارے میں جو منظر کشی کی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت پہنچانا، آپ کی توہین کرنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ کام کرنا جو بے ادبی قرار پائے، اس کی وجہ سے انسان کے اعمال بھی ضائع ہو سکتے ہیں۔ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا، اس کی بہت حساسیت ہے، بہت نزاکت ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک موجود تھے، حکم تھا، سورہ حجرات میں آداب پڑھے ہوں گے آپ نے، حکم تھا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرنا، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور ایک دوسرے سے جو بے تکلفانہ آپ باتیں کرتے ہو، اس طرح سے زور زور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات مت کرنا۔ کیوں؟ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، ایسا نہ ہو جائے کہ آپ کے اعمال، نمازیں، تہجد، سب چیزیں ضائع ہو جائیں اور آپ کو خبر بھی نہ ہو، کیونکہ بے ادبی کی ہے آپ نے توہین کی ہے، آپ نے مقام بلند کا خیال نہیں رکھا ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ حکم صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی تک محدود نہیں تھا۔ آپ کی آواز اس وقت بھی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آج بھی موجود ہے قرآن پاک کی شکل میں۔ جو اپنی آواز کو قرآن کے مقابلے میں بلند کرے گا، گویا کہ اس نے قرآن کے ساتھ بھی توہین کی، کیونکہ حکم قرآنی ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز قرآن پاک کی شکل میں آج بھی موجود، احادیث کی شکل میں موجود، اور آپ کی آواز، آپ کی صوت، آپ کی شریعت کی شکل میں موجود۔ اور ہم سب جانتے ہیں
کسی چیز کو بلند کرنا یہ صرف ظاہری اعتبار سے بلند کرنا نہیں ہوا کرتا ہے، بلکہ اس میں مجازی مفہوم بھی داخل ہوتا ہے۔ ہم کسی کی بات کے مقابلے میں اپنی بات کو اوپر رکھتے ہیں، اس کو بلند کرنا کہا جائے گا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مقابلے میں اور کسی شریعت کو اور کسی قانون کو اور کسی نظام زندگی کو ہم بلند کر رہے ہیں، سمجھ لیجئے ہم ایسا کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں۔ بڑا خطرناک مسئلہ ہے یہ اہم ترین چیز ہے جس کو ہمیں ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے۔ آج کے نوجوان کے ذہن میں، آج کے بزرگوں کے ذہنوں میں، آج کل کی ماؤں بہنوں کے ذہنوں میں یہ بات بار بار آتی ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، ٹھیک ہے دین اسلام بہت اچھا ہے، قرآن بہت اچھا ہے، یہی حق ہے، لیکن آج کی جدید تہذیب وہی ہمیں ترقی دے سکتی ہے، اسی کو اوپر رکھنا چاہیے، اسی موجودہ نظام کو بالادستی ہونی چاہیے، یہی نافذ العمل رہنا چاہیے۔ اللہ کی شریعت کے مقابلے میں اور کسی قانون کو بالادستی دینا، بالادستی کی کوشش کرنا، سمجھ لیجئے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اعمال ضائع ہو سکتے ہیں، اکارت ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے ابو لہب کے بارے میں قرآن پاک کیا بیان کرتا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، اذیتیں پہنچاتا تھا، تکلیف پہنچاتا تھا، محبت کا احساس نہیں تھا اس کو کہ کتنا مقام بلند ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اللہ کی طرف سے ایسی تباہی کا فیصلہ ہوا، قرآن نے بد دعا کی اس کے حق میں، ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، وتبا، اور وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ ہم کیوں دین حق کو ٹھکراتے ہیں؟ آج کل کسی سے کہا جائے آؤ اقامت دین کی کوشش کی جائے، اس دین کو دنیا کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کی جائے، لوگوں تک حق پہنچانے کی کوشش کی جائے، لوگوں کو خیر کی طرف بلانے کی کوشش کی جائے، خیر کا ماحول فراہم کرنے کی کوشش کی جائے، ہمارا عذر کیا ہوتا ہے؟ بڑا بیزی ہوں، بہت مصروف ہوں، فرصت ہی نہیں ہے، کام اتنے ہیں کہ مت پوچھئے، بچوں کے ساتھ مسائل ہیں، فلاں کے ساتھ، یعنی انسان کے سامنے صرف دنیا ہوا کرتی ہے۔ ہمیں دنیا نے اتنا بیزی کر دیا ہے، اتنا مصروف کر دیا ہے کہ ہم اپنے اصل مشن سے، اپنے اصل مقصد سے غافل ہو چکے ہیں۔ قرآن پاک نے جو منظر کشی کی تھی آج ہم پر منطبق ہوتی ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نے اتنا غافل کر دیا مقصد سے، مشن سے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ جاتے ہو، تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ دیکھیے ذرا غور کرنے کی بات ہے، آج ہم کہتے ہیں نماز کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں، دین کا کام کرنے کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں، اقامت دین کی ہمارے پاس کوشش کرنے کی فرصت نہیں، لیکن جب موت کا فرشتہ آئے گا کیا ہم کہہ پائیں گے میرے پاس فرصت نہیں، میں بڑا بیزی ہوں، بہت مصروف ہوں، تھوڑی دیر رک جاؤ بعد میں آ جانا؟ کیا کسی کے اندر یہ مجال ہے؟ یاد رکھیے موت کا فرشتہ کبھی بھی آ سکتا ہے۔ یہ دنیا سمیٹنا، دنیا کو ہی اپنا مقصود و مطلوب بنانا، یہ حقیقی انسانوں کا کام نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے یہ شیطانی سازش ہے، شیطانی ہتھ گنڈا ہے۔ دیکھیے ابو لہب کا انجام کیا بتایا جا رہا ہے، بڑا سمیٹ کر رکھتا تھا یہ مال و دولت، بڑا لالچی تھا، بڑا کمینہ تھا، خرچ نہیں کرتا تھا، مال کو سمیٹ کر رکھنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن جب اللہ کی طرف سے اس کے متعلق فیصلہ ہوا کہ تب وہ ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اللہ کی طرف سے اس کو دنیا میں ہی ایسا نشان عبرت بنایا گیا کہ جب اس کو موت آئی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ جسم سے بدبو آنے لگی، ایسی بدبو کہ کوئی اس کے قریب نہیں جا پا رہا تھا، یہاں تک کہ اس کے بیٹے تھے وہ بھی اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ پھر بعد میں کئی دنوں کے بعد اس کے بیٹوں کو غیرت دلائی لوگوں نے کہ بھائی تمہارا باپ ہے، اس کو کم از کم اٹھا کے کسی جگہ دفن کر دو، پھینک کر آ جاؤ تاکہ یہ یہاں نہ رہے، لوگوں کو اذیت نہ پہنچے۔ پھر اس کے بیٹوں نے کچھ مزدوروں کو قیمت دے کر، مزدوری دے کر اس کو وہاں سے اٹھوایا اور کسی جگہ دفن کرایا۔
ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، سمیٹ سمیٹ کر رکھتا تھا اس نے، جو مال سمیٹ سمیٹ کر رکھا تھا، جو کمائی کی تھی، کوئی فائدہ اس کو نہیں پہنچایا۔ اس کی بیوی بھی ام جمیل، وہ بھی اس کا ساتھ دیتی تھی، وہی اسی کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا سیرت میں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گندگی ڈالا کرتی تھی، راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، لکڑیاں ڈالا کرتی تھی۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ میں اسی کا تذکرہ ہے۔ دنیا میں تو اس کا یہ انجام ہوا ہی، لیکن قیامت میں دونوں کے انجام کے متعلق بھی بتایا گیا، سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، لپٹ والی بڑی خطرناک والی آگ میں وہ جلسے گا، جلے گا۔ خیر، دنیا کے اندر جو بھی اس دین کو مٹانے کی کوشش کرتا رہے گا، اس کا انجام یقینی طور پر ایسا ہی ہونا۔ لیکن ایک طرف اہل حق ہیں، ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کا ساتھ دیا ہے، جنہوں نے اس دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانیں تک پیش کی ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، جب ہم قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ہوں گے، ایک طرف انبیاء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ہمارے خلاف ہوں گے، کیونکہ ہم ایسے بد اعمال ہیں، بد کرتوت ہیں، بدنما داغ ہیں ہم دین حق کے لیے، کیونکہ ہم دین حق کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتے ہیں، ہم رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ آج غیر دین اسلامی سے رکے ہوئے ہیں صرف اس لیے کیونکہ وہ ہماری زندگی کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے کردار کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے اخلاق کو دیکھ رہے ہیں۔ قیامت کے دن ہم ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوں گے ان لوگوں کی شکل میں جن کے خلاف آپ گواہی دے سکتے ہیں۔ اللہ محفوظ فرمائے ہم سب۔ لیکن بڑا خطرناک مسئلہ ہے، اللہ کے صحیح ہے، کہیں میں غلط راہ پر تو نہیں پڑ گیا ہوں، ہر وقت احتساب کی کیفیت ہو، اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کی امید کے ساتھ انسان قائم و دائم رہے، تب ایسا انسان دنیا میں بھی سرخرو ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا یہ دور ہمارے لیے بذات خود ایک پیغام ہے کہ دین کی صرف مخصوص اور محدود شکل اختیار کرنا یہ مکمل اور کامل دین نہیں، بلکہ اس دین کو مکمل طور پر، چاہے اس کا تعلق عقائد اور فکر سے ہو، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو، چاہے اس کا تعلق معاشرت سے ہو، چاہے اس کا تعلق اخلاق سے ہو، چاہے اس کا تعلق معیشت سے ہو، چاہے اس کا تعلق سیاست سے ہو، کوئی بھی شعبہ وہ دین سے خارج نہیں۔ اگر یہ تصور ہے کہ ٹھیک ہے نماز تو ہم پڑھیں گے دین کے مطابق، اسلام کے مطابق، سنت نبویہ کے مطابق، اور اس میں پھر لڑنے اور جھگڑنے والی باتیں ہوں، ہاتھ یہاں باندھے جائیں یا یہاں باندھے جائیں، آمین زور سے پڑھا جائے، آہستہ پڑھا جائے، اس پر تو جھگڑے شروع ہو جائیں، اور ادھر سودی کاروبار ہو رہا ہو، معاشی نظام وہ باطلانہ ہو، حلال و حرام کی تمیز ختم ہو چکی ہو، غیر اسلامی نظام دنیا کے اندر چل رہا ہو، انسان ٹس سے مس نہ ہو، سمجھ لیجئے یہ پھر ذلت و رسوائی کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ قرآن پاک نے بڑی سخت بات کہی ہے کہ کیا آپ کتاب کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، جو بھی ایسا کرے گا اس کے لیے دنیاوی زندگی میں رسوائی مقدر ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب تک پہنچایا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل و مکمل دین ہمارے سامنے پہنچایا ہے، اور وہی کامل و مکمل دین ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے، اس کی کوئی بھی شق، کوئی بھی چیز ہم سے چھوٹنے نہ پائے۔ اسی لیے سیرت نبویہ کا مطالعہ، اس کا تذکرہ اور اس کو پڑھنا انتہائی ضروری ہے تاکہ دین کی کامل و مکمل شکل ہمارے سامنے آئے۔ آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ آپ کا حلیہ کیسا تھا، آپ کی صفات کیسی تھی، آپ کپڑے کیسے پہنتے تھے، آپ چلتے کیسے تھے، آپ کی چال کو، آپ کے انداز کو، آپ کے اطوار کو اختیار کرنا یہ دین کا اہم ترین حصہ ہے۔ لیکن
ہم اس مشن سے ہی دستبردار ہو جائیں جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تھے. مشن کو تو چھوڑ دیں لیکن ظاہری چیزوں کو اختیار کریں، یہ بڑی ناانصافی والی بات ہو جائے گی. میں بس ایک مثال پر اپنی بات کو ختم کروں گا، وقت ہو گیا ہے. مولانا ابو الحسن علی ندوی علیہ الرحمہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الی الاسلام من جدید. اس میں ایک ٹاپک ہے الصورۃ والسیرہ. صورت کہتے ہیں تصویر کو اور سیرت کہتے ہیں کردار کو. آپ سب جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹیم تیار کی تھی، صحابہ کرام کی ٹیم، وہ اتنے باروب، اتنے با ایمان، ایسے جلیل القدر تھے، بڑے بڑے چمک دمک والے درباروں میں بھی وہ مرعوب نہیں ہوتے تھے. بادشاہ ان سے مرعوب ہوتے تھے، بادشاہ ان سے لرزتے تھے، کانپتے تھے. لیکن ایک طرف ہم ہیں، ہم خود مرعوب ہو جاتے ہیں، ہم خود لرزتے ہیں کسی کی چمک دمک دیکھ کر، کسی کی ٹپ ٹاپ دیکھ کر. مولانا ابو الحسن علی ندوی علیہ الرحمہ انہوں نے ایک مثال سمجھائی اور بہت کامیاب مؤثر مثال ہے، ہر وقت ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. انہوں نے مثال دی ہے، ایک تصویر ہوتی ہے شیر کی. کہیں بھی کسی بھی جگہ سٹیچو بنا دیا جائے، شیر کا کوئی ایسا اس کا مجسمہ بنا دیا جائے، کیا اس سے کوئی ڈرتا ہے؟ اس سے کھیلتے ہیں بچے، اس کو فٹ بال کی طرح کھیل سکتے ہیں اگر وہ کھلونے کی شکل میں، کیونکہ یہ تصویر. دوسری طرف حقیقی شیر ہو کہیں پر، اگرچہ وہ کمزور ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ زخمی ہی کیوں نہ ہو، اس سے ایک ایک شخص ڈرتا ہے. حقیقت اور صورت یہ دونوں الگ چیزیں ہوا کرتی ہیں. اگر حقیقی چیز موجود ہے سمجھ لیجئے انسان کبھی مرعوب نہیں ہو سکتا، اس سے لوگ مرعوب ہوں گے. اسی حقیقت کو قرآن پاک پیدا کرنا چاہتا ہے. دیکھیے قرآن پاک کی آیات پر آپ غور کیجئے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. کیسا؟ حق تقا، حقیقت والا تقوی. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ کتاب کو صرف پھر نہیں پڑھتے ہیں بلکہ یتلونہ حق تلاوتہ، جو تلاوت کی حقیقت ہے اس کے ساتھ وہ پڑھتے ہیں. اور بھی بہت سے مقامات پر اس کو بیان کیا گیا ہے. آج یاد رکھیے ہم سے حقیقت چھین لی گئی، ہم صرف ایک مجسمے کی شکل میں، ظاہری شکل و شباہت کی شکل میں. اسی لیے نہ ہم سے کوئی ڈرتا ہے، نہ ہم کسی کے لیے مؤثر بن سکتے ہیں. صرف ظاہری شکل و صورت کافی نہیں ہوا کرتی ہے. حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹوٹی ہوئی تلوار تھی، ان کے جسم پر جو کپڑے لگے ہوئے تھے روایات میں آتا ہے پیوند لگے ہوئے تھے. لیکن جب رستم کے دربار میں پہنچتے ہیں اسی ٹوٹی ہوئی تلوار سے وہ اس چمک دمک والے دربار کو رونتے ہوئے جاتے ہیں، سامنے بیٹھتے ہیں. اور اس کے بعد جب رستم کہتا ہے کیوں آئے ہو، وہ سمجھ رہا تھا شاید یہ بھوکے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، میں کچھ پیسے دلا کر، کچھ لالچ دے کر، ان کو کچھ دے کر ان کو اپنا مائل کر لوں گا. لیکن انہوں نے کہا دیکھو بھائی ہم آئے نہیں ہیں، اللہ ابتعثنا، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے. لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ، اور ہمارا آنے کا مقصد یہ ہے ہم اس دنیا کے اندر لوگوں کو ان کے رب کی عبادت کی طرف لے جائیں اور دنیا کی چیزوں کی عبادت سے ان کو نکالیں. اور اس کے بعد جو اہم ترین نقطہ ہے وہ قابل غور ہے، وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَتِهَا، دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی وسعتوں کی جانب میں ہم لے جانا چاہتے ہیں. دیکھیے یاد رکھیے اگر دنیا کے اندر پوری دنیا بھی ہمارے ہاتھ میں آ جائے، کب تک؟ 40 سال، 50 سال، 100 سال، 200 سال پوری دنیا مل جائے، پھر کیا ہوگا؟ خالی ہاتھ جائیں گے. آخرت کی وسعت، آخرت کا دوام، آخرت کی زندگی یہ لافانی ہے، ابدی ہے.
ہم معمولی مفاد کی وجہ سے، شیطانی دھوکے کی وجہ سے، خواہش نفس کی وجہ سے اپنی آخرت کو ترج دیتے ہیں، آخرت کو قربان کر دیتے ہیں. یہ بہت بڑی ناانصافی اور بے وقوفی کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر صرف اسی لیے تشریف لائے تھے تاکہ اس دنیا کے اندر دین حق کو غالب کیا جائے اور تمام انسانیت کو اسی دین کی طرف مائل کیا جائے، راغب کیا جائے، وہ اس دین حق کی جانب مائل ہو کر اسی پر کاربند رہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تڑپ تھی، اتنی طلب تھی، آپ نے خود مثال دی ہے کہ میری مثال ایسے ہی ہے جیسے کچھ لوگ ہوں جو آگ میں جا رہے ہوں، میں ان کو ان کے دامن سے کھینچ کر آگ سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آج بھی موجود، آپ کے احکام آج بھی موجود. کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن ہم ذلت و رسوائی کی دلدل میں پھنس جائیں جیسے آج ہم پھنسے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیرت رسول کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مشن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے لیے ہمیں وجود بخشا گیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.